بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج توحید کی بات کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور کسی مفکر نے کیا خوب کہا کہ اللہ ہر شخص کا نصیب ہے مگر جسے اللہ نہ ملے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ سامعین محترم، یہ آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے۔ ناچیز حضور سیدی علی بن عثمان حجویری علیہ رحمت کے در اقدس پہ تھا۔ یہ گیٹ نمبر 5 پہ ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم 3 دوست تھے اور یہ عرس کا موقع تھا۔ وہاں ایک انتہائی طویل العمر درویش سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری عمر تقریباً 125 سال ہے۔ میں نے کہا یہاں کب سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 125 سال سے۔ گویا وہ اس سے پہلے کی عمر کو اپنی زندگی تصور ہی نہیں کرتے تھے، اور یہ بڑا ایک لطیف نکتہ ہے جو پھر کبھی صحیح کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بہرحال طویل العمر درویش تھے اور غالباً ان کی عمر ہوگی 145 سال۔ میں نے پوچھا آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ کہنے لگے میرا علاقہ پشاور ہے۔ ان کی آنکھیں بڑی پرکشش تھیں، وہ عصا کے سہارے چلتے تھے، آواز انتہائی نحیف اور لاغر، اور ایسے ہی لگتا تھا جیسے کسی لکڑی پہ کپڑے پہنائے گئے ہوں، لیکن چہرہ بہت پرکشش اور آنکھیں بہت ہی زیادہ پر نور تھیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ اب یہ اس مبارک کا موقع ہے اور بات ہو رہی ہے در داتا کی۔ تو ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا خدا ہے، اللہ اللہ کرو اور نماز پڑھو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ یعنی وہی بات جو قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمائی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یعنی جتنی بھی الہامی تعلیمات ہیں یہ ان سب کا نچوڑ ہے کہ ہر انسان کو اللہ اللہ کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، تو یقیناً ہر انسان اپنے رب کو پا سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ پیغمبر اسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر اپنے اصحاب سے کیا جس کے پاس توحید کے سوا کوئی نیکی نہ تھی، اور وہ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا رہتا تھا۔ جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور جو راکھ ہوگی اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ شخص اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو لواحقین تھے انہوں نے اس کی لاش کو جلا دیا اور پھر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ جب یہ شخص بارگاہ الہی میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کی مالک الملک، مجھے آپ سے بڑی حیا آتی تھی، میں یہ جانتا تھا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری، فسق و فجور میں گزری، تو میں کون سا منہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آؤں، اس لیے میں نے یہ وصیت کی کہ میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن تمہاری توحید کی نیکی کی وجہ سے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو سامعین محترم، توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور کشف المحجوب میں ہے ایک درویش نے سفر کیا اور اللہ کے ولی کی زیارت کی۔ طویل سفر کے بعد جب وہ درویش اس ولی کے پاس پہنچا تو اللہ کے اس ولی سے عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا میں صرف تمہیں 2 کاموں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اول، ہمیشہ توحید کی حفاظت کرنا،
دوم ہمیشہ وقت کی حفاظت کرنا۔ توحید کی حفاظت سے انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور وقت کی حفاظت سے انسان اعمال صالحہ بجا لاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دونوں کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔